ابو جہل کو قبر میں سوال ہو رہا ہے، حضور سامنے ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے، مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے۔ یار اگر پتا نہیں ہے تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ پتا نہیں ہے تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتا تھا؟ پتا نہیں ہے تو دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی ہے؟ کس کے اوپر اوجریاں ڈلواتا تھا؟ لیکن وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا، آج قبر میں حضور سامنے ہیں، سوال ہوتا ہے بتا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد غازی ممتاز قبر میں اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں غازی بتا یہ کون ہے؟ تو غازی کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو بخت سنور گئے کہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سنور گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے، پیچھے ہٹو پہلے مجھے پاؤں تو چوم لینے دو۔ ساری زندگی تو میں نعتیں ہی ان کی پڑھتا رہا، میں تو ذکر ہی ان کا کرتا رہا، پھانسی کا پھندا چوم کے میں نے ایسے ہی گلے میں تو نہیں ڈالا تھا، میں نے اس لیے سب کچھ قربان کیا تھا کہ ان کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سوال کھڑا ہو گیا، جس نے ساری زندگی دیکھا وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیوں کے بعد غازی علم الدین قبر میں اترتا ہے، عامر چیمہ قبر میں اترتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں پیچھے ہٹو پہلے پائے ناز چوم لینے دو، جس نے دیکھا وہ پہچانتا نہیں، جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان رہا ہے۔ تو اس کا سبب کیا؟ تو صاحب و سبب یہ ہے، اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، مومن کے دل میں ڈیرے حضور کے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اس کے دل نے نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل کی آنکھوں نے دیکھا تھا اور رب نے نفی کر دی، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، محبوب یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور کے بازوؤں کو ماننے کا نام ایمان نہیں، بازو میں مارمیت کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو وہ غیبی صفات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ اگرچہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ تھے، انہوں نے وہ بازو نہیں دیکھے، بازوؤں کی قوت کو تو مانا ہے نا، تبھی تو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو انہوں نے بازو نہیں دیکھے لیکن اس قوت کو مانا ہے، انہوں نے آنکھیں نہیں دیکھی لیکن آنکھوں کے کمال کو مانا ہے، انہوں نے سینہ نہیں دیکھا لیکن علم نشرہ کے جمال کو مانا ہے، انہوں نے ہونٹ نہیں دیکھے لیکن پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کے ترانے تو پڑے ہیں۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ بالغیب ماننے کو کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا متقین کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ تو یہ کمال ہے، بن دیکھے ماننا، انڈٹھا سودا کرنا، اور وہ جو بھی کرے گا وہ بامراد ہوگا۔ چونکہ اگر آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تو ان آنکھوں میں تو مٹی پڑ گئی قبر کی، اس وقت تو دل کی آنکھیں کھلی، تو دل کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو دل کی آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا تو اب وہ پہچان نہیں سکے، اور جو ہے وہ جن کی دل کی آنکھوں نے دیکھا تھا، ان آنکھوں نے گو نہیں دیکھا تھا، دل کی آنکھیں کھلی تو سامنے جلوے رسول کے نظر آئے۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ بالغیب ایمان لانے کا نام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھیں۔ نماز یہ دوسری صفت ہے اہل تقوی کی، کہ ایک تو وہ بالغیب مانتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے سودے کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، 5 گانا نماز، یہ ان کا معمول زندگی، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ پہلی صفت کا تعلق اعتقادات سے ہے، اب دوسری صفت کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے ہے، اور عبادت بدنیہ سے ہے، کہ وہ 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کی پیشانیاں رب کے حضور جھکتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب کے حضور سجدہ میسر ہوتا ہے، اور کتنا بدبخت شخص ہوتا ہے جسے رب کے حضور سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ یا صبح کے وقت چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کے رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، اور حشرات الارض بھی بلوں سے باہر نکل کے رب کی پاکی کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں،
اور وہ کتنا بد نصیب ہوتا ہے جو اس وقت نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے، آغاز اللہ کے حضور